بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم لوگ پھر سے ایک مرتبہ اللہ کے مبارک مہینے کی مناسبت سے مل رہے ہیں۔ کتنی خوشگوار مناسبت ہے، کتنی سعادتوں سے بھرپور یہ ساعتیں اور گھڑیاں ہیں۔ ہلال رمضان نظر آ چکا، ہم لوگوں نے رمضان میں اپنے آپ کو داخل کیا اور آج پہلی تراویح، قیام اللیل یا تہجد ادا کی۔ اللہ رب العالمین اس میں ہمیں ایمان و احتساب عطا فرمائے اور پورے مہینہ استقامت کے ساتھ، جیسے پہلے دن کا جذبہ ہے، اس میں اضافے کے ساتھ، نہ کہ اکتاہٹ کے ساتھ، اس میں اضافے کے ساتھ اللہ مزید سے مزید ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے اور میرے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد آپ حضرات کا کہ پھر سے ایک مرتبہ ہم اور آپ ملاقات کر رہے ہیں رمضان کی برکت والی گھڑیوں کی مناسبت سے، ایک بات، اور یہ رمضان کی ساری برکتیں، فضیلتیں کس لیے؟ یہ اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنے قرآن، اپنے کلام، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے اور ہدایت نامہ ہے، اس کے بغیر کوئی شخص ایمان والا، کامیابی والا، فلاح پانے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس مہینے میں اتارا اور اس مہینے کے آتے ہی اللہ نے یہ انتظام کیا ہمارے اور آپ کے لیے، اس قرآن سے جڑنے کے لیے، کہ چاند نظر آتے ہی شیاطین کو قید کر دیا گیا، سرکش شیاطین کو، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے، اللہ کے انعامات کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب نعمتیں، نوازشیں، برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راتوں میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو رمضان کے روزے، قیام اللیل کی مشروعیت کی گئی ہے، اس میں پروردگار اپنے اجر و ثواب کو بے حساب رکھتا ہے۔ ہم اس کو سنتے رہے ہیں اور مزید سنیں گے۔ میں یہاں آج کے پہلے درس کی مناسبت سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم آپ ذہنی اعتبار سے اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ جب یہ مبارک گھڑیاں ملی ہیں تو اس کی قدر پہچانیں، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ نیکیاں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، صحیح غلط، تقویٰ اور تقوی کے خلاف والی زندگی۔ تو تقویٰ مطلوب ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کل کے سورہ بقرہ کے اس میں آئے گا کہ تقویٰ، زندگی کے جتنے بھی احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی بنانے کے لیے یہ رمضان کا روزہ ہے، رمضان کی عبادتیں ہیں، تلاوتیں ہیں، اور تقوی کا ہدایت نامہ یہ قرآن عظیم ہے۔ ہم لوگوں نے، یہاں کے ذمہ داران نے یہ ایک مناسبت رکھی ہے کہ قیام اللیل کے بعد کچھ دیر قرآن سے ہم کچھ قریب ہوں، اپنے آپ کو جوڑیں۔ میں آپ سے اور خاص طور سے ہمارے خواتین ماں بہنوں سے، رمضان کی مشغولیات، مصروفیات کچھ ایسی ہوتی ہیں، آج روزہ نہیں تھا، کل سے شروع ہوگا، کہ کچھ تھکن ہوتی ہے، کچھ مشاغل ہوتے ہیں، تو یہ اوقات کا نکالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے درس دیتے ہوئے ہمارے لیے یہ دقت ہوتی ہے۔ میں جیسے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو الگ الگ لوگوں کی خواہشات الگ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا کچھ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ پیش کیا جائے، بہت مشکل کام ہے۔
میں برسہ برس مجھ سے لوگ مطالبہ کرتے تھے، رمضان المبارک میں مختلف شہروں سے بلاتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں رمضان میں آ کے خلاصہ بیان کریں، تو میں کہتا تھا کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طریقے سے لوگ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں پورے ایک جز کا، جس کو ہم پارہ کہتے ہیں، قرآن کے ایک جز کا خلاصہ بیان کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے لگتا تھا اور ہے کہ اگر ایسا کوئی دعویٰ کرے سمجھے تو وہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے آدھے گھنٹے میں قرآن کا ایک پارہ سمجھ لیا۔ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں تو ایک آیت کا ایک ٹکڑا ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے جائیں۔ ہاں، حدیثوں میں ہے کہ ہر غوطہ لگانے والے کے لیے اس میں نیا موتی ہے، ہر بلندی، آپ کتنی بھی اونچائی پہ چلے جائیں قرآن کے علم میں، وہاں سے نئے سفر کا آپ آغاز کر سکتے ہیں۔ اتنی بلاغتوں گہرائیوں والی قرآن کی کتاب ہمارے یہاں، میں نے اپنے ایک استاذ کو دیکھا، دکتور ہیں، زندگی کٹ گئی کھپ گئی ہاں قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی بہت بہت کم سیکھ پایا ہوں۔ یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی کہتے ہیں وہ، بہت کم، ابھی بہت باقی ہے۔ ہاں، اللہ کا کلام۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے کہ جیسے ہماری عزت، ہمارا احترام، ہماری بلندیاں قرآن سے جڑنے سے جڑی ہوئی ہے۔ میں بار بار دہراتا ہوں، یہ مضمون آتا رہے گا کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل اس قرآن سے جڑا ہوا ہے، ہماری بیماریوں کا علاج اس قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا ایک مسلمان اگر یہ یاد رکھے کہ جتنا وہ قرآن سے دور ہوگا اتنا بے چین ہوگا، جتنا وہ قرآن کے علم سے محروم رہے گا اتنا وہ سعادت سے اور اجر و ثواب سے، زندگی کے چین سکون سے اور کامیابی سے محروم رہے گا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میری ایک معذرت ہے کہ تھوڑے سے وقت میں دماغ یہ کام نہیں کرتا کہ کیا کیا جائے۔ بعض علماء سے میں نے پوچھا جو لوگ ایسا کرتے تھے کہ آپ کیسے خلاصہ بیان کرتے ہیں 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں، تو انہوں نے مجھ سے بتایا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم 1-2 آیت لے لیتے ہیں جو پڑھی گئی ہے اس کو بیان کرتے، کہا یہ تو ایک خطاب ہوا، اس کو ہم خلاصہ قرآن نہیں کہیں گے، ہم تو ایسے ہی تقریریں خطابات کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ، تو گزشتہ 2 سالوں سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو کتاب پیش کی، اول مرہ اتدبر القرآن، اس میں بڑا اچھا انہوں نے خلاصہ، اور ابھی تک مجھے اتنے جامع انداز میں کوئی اور کتاب نظر نہیں آئی۔ ہاں، لیکن پھر بھی اس سال تھوڑی تبدیلی کرنے کے لیے میں اسے سامنے تو رکھ رہا ہوں، لیکن کچھ دوسری کتابوں سے بھی مدد لے کر کوشش کروں گا، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ جو تراویح میں، قیام اللیل میں جس دن جو پڑھا جائے اس سے کچھ جڑا جائے یا اس سے آس پاس ہم گفتگو کریں۔ آج کے اس پہلے درس میں ہم شروعات کریں گے اسی سورہ مبارکہ سے جو قرآن کی شروعات کرتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام الفاتحہ ہے۔ فاتحہ، شروعات، افتتاح اسی سے بنا ہے، افتتاح کرنے والی۔ میں پھر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور کہوں گا کہ کل کے روزے کی شروعات ہونے والی ہے، آج ہم درس کی شروعات کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے فائدے کا انحصار اس بات سے ہے کہ ہماری نیتیں درست ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات کہا، ہم جانتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہے، محنت کریں، نیت صحیح نہ ہو بیکار ہے۔ اور روزوں کے تعلق سے، قیام اللیل کے تعلق سے بھی آپ کی دونوں الگ الگ حدیثوں میں ہے، من صام رمضان، شرط لگائی، ایمان و احتسابا، اور قیام کے لیے من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان کا قیام کرے، تہجد پڑھے یعنی تراویح پڑھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، دونوں جگہ یہ شرط ہے، تو اس کے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ سامنے رکھیے اور اللہ سے دعا کر کے اپنی کوشش کیجئے کہ ہم یہ درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیتوں کو خوب اچھی سی بنا دے۔ ہاں، لوجہ اللہ میں بیان کروں، لوجہ اللہ آپ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے، اور جس طرح ہم یہاں اکٹھا ہیں اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرے، ہماری ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور ایک دعا کر کے ہم شروع کرتے ہیں، وہ لمبی دعا، اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست وسیلہ لگایا اس میں، ہاں اس میں آگے ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، ہاں، اور اس نام سے جو تو نے اپنے کسی بھی بندے کو، نبی کو سکھایا ہے، اور وہ تیرا نام اسماء الحسنی جو تو نے اپنے پاس غیب میں چھپا کر رکھا ہے، جسے کوئی نہیں جانتا، وہ تیرا نام جو تو نے اپنی کسی کتاب میں اتارا ہے۔ ہم اس وسیلے سے کیا مانگتے ہیں؟ یہ مانگتے ہیں ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا، کہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ونور صدورنا، اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے، وجلاء حزننا،
اور ہمارے حزن و ملال کو دور کرنے کا ذریعہ، وذهاب همنا، اور ہمیں ہمارے غم و اندوہ کو چھانٹنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس سے پتہ چلا یہ اللہ کے رسول کی دعا کا مفہوم ہے کہ قرآن دلوں کے غم اور دکھ کو دور کرنے کا نسخہ ہے، اسی لیے قرآن شفا بھی ہے۔ ہم آگے اس میں جانیں گے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کی سب سے جامع سورت۔ اہل علم نے کہا، اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، کہ قرآن پچھلی آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور سب سے کامل ہدایت نامہ ہے، شریعت ہے۔ ایسی کامل کتاب آپ کو کوئی دوسری نہیں ملے گی، اور اتنی جامع اور اعلیٰ ترین تعلیمات والی کوئی دوسری کتاب نہیں ملے گی۔ تو قرآن پچھلی کتابوں، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، مہیمن اور فیصل ہے، ایک۔ دوم، قرآن یہ جو قرآن کے کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ جو قرآن کی پہلی مختصر سورت ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور حاصل ہے۔ ہاں، تو سورۃ الفاتحہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری وحی پھر پہلی وحی آنے کے بعد 3 مہینے کا 40 دن کا الگ الگ اقوال ہے، گیپ ہوا، پھر یا ایھا المدثر آئی، اور اس کے بعد جو سب سے پہلی مکمل سورہ نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الفاتحہ، یہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ نازل ہوئی، 2 مرتبہ۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں ایسی قرآن کی سب سے عظیم سورت تمہیں سکھاؤں گا، اور آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور یہی السبع المثانی ہے جس کو قرآن میں اللہ نے کہا 7 ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ ہاں، یہی وہ 7 آیتیں سبع مثانی ہے، اور قرآن جو مجھے دیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی خود فرقان یعنی قرآن میں بھی، توریت میں، انجیل میں، کسی میں بھی سورہ فاتحہ کے جیسی کوئی سورہ نازل نہیں کی گئی ہے، اور یہی وہ سبع مثانی ہے اور قرآن جو مجھے دیا گیا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے صحیح الجامع میں۔ مسلم وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہے ان 2 نور کے لیے، اس کو نور کہا، ابشر بنورین، ان 2 نور، 2 روشنیوں کے متعلق آپ خوش ہو جائیے، خوشخبری قبول کیجئے، جو ایسی ہے کہ نہ اس کے جیسی کوئی چیز نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ خود قرآن میں۔ اور ایک ہے سورۃ الفاتحہ، اور دوسرے ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ اس کی فضیلت کے لیے۔ اور اسی کے تناظر میں ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں۔ بعض اہل علم نے تو 20 تک اس کے نام گنائے۔ اس کے کئی نام کا ہونا اس کے کئی انداز میں فضیلتوں والا ہونا ثابت کرتا ہے۔ ایک تو الفاتحہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اس سے افتتاح ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے ام الکتاب۔ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام الکتاب کے بغیر امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر تم امام کے پیچھے ہو تو کوئی قرآن مت پڑھو سوائے ام الکتاب کے۔ اور بھی حدیثوں میں اس کو ام الکتاب کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ دین کے جو مقاصد ہے، فروع اور کہتے ہیں اصول، وہ سارے مقاصد کم الفاظ میں مختصر سی صورت قریبہ میں 7 آیتوں میں گھیرے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، سمٹے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے اسے ہر نماز میں مسلمانوں کو مشروع کیا گیا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھے۔ اور صحیح بات دلائل سے بالکل ثابت اور پکی پختہ بات یہ ہے کہ آدمی امام ہو یا مقتدی ہو یا کوئی بھی نماز ہو، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے الکافیہ، کافی ہونے والی۔ کیوں؟ اہل علم نے کہا اس لیے کہ سورہ فاتحہ نماز میں کافی ہوگی، لیکن سورہ فاتحہ کے بجائے آپ کوئی دوسری سورہ پڑھیں وہ کافی نہیں ہوگی۔ تو کافیہ، اس کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام ہے الحمد، تعریف، کیونکہ اس کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، اللہ کی تعریف اور اس کے احسانات کے اعتراف سے، اس کی خوبیوں کے اعتراف سے۔ اس کا ایک معنی آپ نے سنا السبع المثانی ہے،
وہ 7 آیتیں جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. مثانی کا ایک ترجمہ بار بار دہرایا جاتا ہے، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں اسے دہرایا جاتا ہے. دوسرا ایک معنی یہ ہے کہ ثنا سے بنا ہے. حمد و ثنا بولتے ہیں نا، تعریف کرنا. چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی عظیم تعریف ہے، ہاں، اس لیے اس کو سورہ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کا ایک نام جو ہے وہ الدعا ہے، کیونکہ اس میں دعا ہے. اور اس دعا کا آغاز پہلے حمد سے ہوتا ہے. یہاں شروعات اور آخر بھی دیکھ لیجیے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف سے شروعات ہو رہی ہے اور دعا میں ختم ہو رہا ہے. ان دونوں کا گہرا ربط ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سب سے اعلیٰ ذکر، سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. اس میں آپ لفظ معنی کے لفظی اعتبار سے یہ نہیں کہ اللہ میں یہ مانگ رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو دعا کہا، اور افضل دعا، کیونکہ اس میں جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. جتنی خوبیاں، جتنی تعریفات ہیں، سب اللہ کے لیے. ہاں، میں تھوڑا سا اشارہ کروں، ساری تعریف اللہ کے لیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خوبی میں ایک تھوڑا سا بھی کمی آ جائے، جتنی کمی آ جائے گی اتنی خوبی میں کمی ہو جائے گی، اتنی تعریف کے لائق ہونے میں کمی آ جائے گی. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے یا تمام تعریف اللہ کے لیے، تعریف کس پر ہوتی ہے؟ خوبیوں پر، کمالات پر. ہاں، اور کمال ہمارے انسانوں میں، ہم کسی چیز کے بارے میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو جس چیز کی تعریف کرتے ہیں اس میں وہ ایک شان رکھتا ہے. لیکن کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خوبی اس کے اندر ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں کوئی خامی ہے ہی نہیں؟ کیا ایک ڈاکٹر ساری بیماریوں کا علاج کر لیتا ہے؟ جس میں وہ اسپیشلسٹ ہے اس میں بھی کر لیتا ہے؟ نہیں. لیکن اپنے فن کا ایک اعتبار سے ماہر ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈاکٹر، ماہر اور کیا کیا کہتے ہیں، اسپیشلسٹ کہتے ہیں. پھر بھی جتنا وہ جانتا ہے وہ خود کہتا ہے کئی مقامات پر کہ میرا جو کام تھا میں نے کیا، اب اوپر والے کا ہے. مطلب میری صلاحیت ایک محدود حد تک ہے. اللہ رب العالمین کی صلاحیتیں، خوبیاں، کمالات محدود نہیں ہیں. ہاں، اگر ان خوبیوں میں نے پھر سے کہا کہ تھوڑی سی بال کے کوئی ایک حصہ بھی کمی آ جائے تو وہ نقص ہو جائے گا، خامی ہو جائے گی، اور اللہ خامی نہیں رکھتا. اب اس پر غور کیجئے کہ جو بھی خوبی ہے وہ بدرجہ کمال ہے. اسے جب کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اس میں کیا کچھ نہیں آتا، ساری خوبیاں آ گئی. بہت جامع بات ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اس لیے اس کی یہ فضیلت ہے کہ یہ آسمان اور زمین کے بیچ کو بھر دیتا ہے، یا یہ نہیں کیا الحمدللہ کہنے سے. دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حمادین کو، یعنی خوب حمد کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہاں، ان کو اس لیے اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حمد سے شروع کیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل عباد اللہ الحمادون، اللہ کے سب سے بہتر بندے حمادون ہیں، خوب اللہ کی تعریف بیان کرنے والے. ہاں، اور اس کلمے کے اور اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح کے کلمات کی بڑی تعریفیں، بڑے فضائل قرآن و حدیث، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے ذریعے سے بندوں کو روزی ملتی ہے. حدیث میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے گناہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہو معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ چھوڑ کر. کوئی معمولی کلمات نہیں ہے. اور بھی اس کی فضیلت میں جو ہے کلمات میں جو ہے روایتیں موجود ہے. اس کا ایک نام، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے شافیہ، اور آج کے اس درس میں اسی پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک نام ہے شافیہ، یعنی شفا دینے والی. قرآن کی کئی آیتوں میں اس کو خود قرآن مجید کو شفا کہا گیا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اس میں قرآن کے بھی کئی اوصاف آ گئے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے موعظہ، نصیحت آ گئی. واعظ و نصیحت، موعظہ اسی سے ہے. واعظ و نصیحت آ گئی. وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو بھی بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا آ گئی. وہدی، اور ہدایت. ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت. قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایمان والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے. ہاں، اور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ. اب یہ ان آیتوں میں پورے قرآن کو شفا کہا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ قرآن یوں تو ہر کئی اعتبار سے پورا کا پورا شفا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ بطور خاص شفا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے 2-3 واقعات ہیں الگ الگ. حضرت ابو سعید خدری کا ہے. ہاں، ایک ایسا شخص جس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا تھا، مشرک آدمی تھا، قبیلے کا سردار تھا، اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، رقیہ کیا
تو وہ ٹھیک ہو گیا. ہاں آپ بھی پڑھ کے دم کیجئے, دکانوں پہ مت جائیے. سورہ فاتحہ کو اللہ کے ایک نام اس کا رقیہ بھی ہے کہ رقیہ ہے دم کرنے کی چیز, منتر کرنے کی چیز, تو اس کو رقیہ بھی کہا گیا اور اس کو شفا بھی کہا گیا. اب قرآن کے شفا ہونے کا آج ہم تھوڑا سا اسی پر گفتگو کریں گے کہ قرآن کیسے شفا ہے یا سورہ فاتحہ کیسے شفا ہے. ہاں تو اب ایک چیز یہ دھیان رکھیے کہ انسان پورے کے پورے طور سے ہم اور آپ جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ محتاج ہے, کمزور ہے. ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان, انعامات اور اس کی توجہ کے محتاج ہیں. ہاں اس کے بغیر ہم ایک سانس نہیں لے سکتے. ہاں اور اس وجہ سے ایک بندہ اگر اللہ سے کٹا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا نہ ہو, اس کے قرآن سے, اس کی عبادات کے ذریعے سے اللہ سے نہ جڑے, تو آپ دیکھیے کہ جو جتنا بڑا کافر ہوگا, جتنا عبادت کم کرنے والا ہوگا, وہ زندگی میں اتنا زیادہ بے چین ہوگا. یہ یاد رکھیے گا, تجربہ ہوگا ہم میں سارے کو. جس دن ہم گناہ کرتے ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتا ہے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جب ہم گناہ کرتے ہیں اس وقت تو ہماری کیفیت کیا رہتی ہے. جب ہم نیکی کرتے ہیں, ابھی آپ پڑھیں گے کہ روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کرتا ہے تو صائم کے لیے, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک افطار کے وقت, ایک اللہ سے جب ملے گا تب. ایک افطار یہ ہوتا ہے, ایک افطار عید ہوتی ہے, دونوں خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ایک حکم کو پورا کیا. یہ خوشی ہوتی ہے بندے کو. تو جب عبادت کرتا ہے بندہ, اللہ سے جڑتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ کے کلام اور اللہ سے جڑتا ہے, تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی شریعت پر عمل بغیر رسولوں کے آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس کی وحشت اور اس کی کیا کہتے ہیں جو بے چینی ہے وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کیا, وَهَذَا ذِكْرٌ مبارک, یہ برکت والا ذکر ہے, انزلناہ, جسے ہم نے اتارا ہے, فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو. تو اللہ کا ذکر تو یوں بھی سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ اور بہت سارے کلمات سے کیا جا سکتا ہے. اور سب سے افضل اور جامع ذکر قرآن ہے, قرآن کی تلاوت ہے. ہاں بلکہ یہ اصل ذکر ہے. ہاں اصل ذکر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں کہا, انا نحن نزلنا الذکر, ایک ہے ذکرن اوپر کہا, یہ نکرہ ہے جس کو ہم اردو میں اسم عام کہیں گے. ہاں کیا پروناؤن اور اس میں خاص, اس میں عام کا فرق کرتے ہیں. اور قرآن میں دیکھا انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے الذکر کو نازل کیا, خاص قرآن کو, مطلب قرآن خاص ذکر ہے, نصیحت ہے ہمارے لیے, نصیحت نامہ ہے, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور چونکہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے اور قرآن اصل ذکر اور اس میں افضل ترین ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو شفا بنایا. اور جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دلیلیں دی, اور پھر قرآن میں کچھ صورتوں اور کچھ آیتوں کو کے اندر شفا کی مزید تاثیر رکھی, اور ان آیتوں اور ان صورتوں میں سب سے زیادہ نمایاں طور پر وہ سورۃ الفاتحہ ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں کی بیماری دو طریقے کی ہوتی ہے. دل کی بیماری, بیماری دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک دل کی بیماری اور ایک جسم کی بیماری. ہمارے اندر جو ڈاکٹر لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں, یہ جسم کی بیماری کا علاج کرتے ہیں. سر میں درد ہو رہا ہے, پیٹ میں تکلیف ہے, ہاتھ میں یہ ہو گیا, پیر میں وہ ہو گیا, خون میں انفیکشن ہو گیا, اور وغیرہ وغیرہ, کینسر ہے, اپینڈکس وغیرہ, یہ جسمانی بیماریاں ہیں. لیکن دلوں کی جو بیماریاں ہیں قرآن میں دونوں کا ذکر ہے. دل کی بیماری کے بارے میں بتایا, آج پڑھی گئی سورہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں بیماری ہے. منافقین کے ذکر میں اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کیا, تو ان کے دل کی بیماری کیا تھی؟ نفاق, کفر, جو دل کے اندر چھپا ہوا تھا. تو یہ دل کی بیماری ہے, اس کا تذکرہ ہے. تو شک, شبہ, کفر اور نفاق, وہ چیزیں جس سے آدمی کا عقیدہ خراب ہو, وہ دل کی بیماریوں میں بڑی بیماریاں ہیں. دوسری بیماری ہے شہوتوں کی, لالچ ہے, ہرس ہے, دوسروں کے تعلق سے حسد, جلن ہے. یہ دل کی بیماریاں ہیں, ساری خرابیاں. اور آپ دھیان دیجئے, انسان, ہم اور آپ, اصل میں ہمارا وجود کیا ہے, اس کا مرکزی حصہ دل ہے. اللہ کے رسول اللہ کی بخاری مسلم کی حدیث میں ایک ٹکڑا ہے, الا ان فی الجسد مضغہ, سنو انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, یہ ٹھیک ٹھاک رہے گا تو انسان کا جسم پورا ٹھیک رہے گا. واذا فسدت, یہ بگڑ گیا, خرابی کا شکار ہو گیا,
فسد الجسد کلو، تو پورا جسم بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کتنی اہمیت کی یہ بات ہے کہ ہم سدھرنا چاہتے ہیں، سنورنا چاہتے ہیں، اچھے اور کامل یا اللہ کے مقرب اور پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں زور دینا چاہیے کہ ہمارا دل ہر قسم کی بیماریوں سے پاک صاف رہے۔ اور دلوں کی بیماری کا علاج قرآن ہے، اس میں بطور خاص سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں مرض شبہات، اور دوسری آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، اور بھی آیتیں ہیں، کسی کے دل میں وہ بیماری، اس میں شبہات کی بیماری کا ذکر ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا، اور کچھ آیتیں ہیں جس میں اس کا ذکر ہے، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں شہوتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں اللہ نے کہا یا نساء النبی، اے اور نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرنے چاہتی ہو تو تم نرمی سے، لوچ کے ساتھ، عورتیں نسوانیت والے انداز میں بات کرتی ہیں تو اس انداز میں ہر کسی سے بات نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ وہ شخص جو ہے وہ آپ کی طرف غلط امید قائم کر لے ہوئے جس کے دل میں بیماری ہے۔ عورتوں کے بات کرنے کے انداز میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مردوں کے ذہن و دماغ میں برے خیالات آ جاتے ہیں، بری امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے منع کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ازواج مطہرات کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خواہش نفس، خواہشات نفس والی بیماری بھی دل میں ہوتی ہے۔ اب یہ بات تو یہ دو دلیلوں سے، اور بھی دلیلیں میں نے دو پر اکتفا کیا وقت بچانے کے لیے، یہ ثابت ہوا کہ دل کی بیماریاں شبہات سے متعلق ہو، شہوات سے متعلق ہو، ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اب اس کے علاج کے سلسلے میں کیا ہے، کس سے کہاں علاج کریں گے؟ کیا اس کا کوئی طبیب، حکیم، ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ ان بیماریوں کے علاج کے لیے بہت ساری دکانوں پر جاتے ہیں، کوئی مزار پہ جاتا ہے، کوئی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، کوئی مشائخ کے سلسلے کو اختیار کرتا ہے کہ فلاں نے کشف میں، خواب میں کچھ دیکھا ہے، ہمارا علاج کر دے گا، ہم کو بے چینی ہوتی ہے وہ ہم کو رہنمائی کر دے گا۔ یہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں، مختلف مذہب اور مختلف مسلک جو بن گئے، وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو کیوں بنے؟ آدمی اپنے پرابلمز کو، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ مذہبی دکانوں والوں کے پاس جاتا ہے۔ تو ایک بات اصولی طور سے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ انسانی قلبی دل کی بیماریوں کا علاج نبی اور انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانی دل اور اس کے امراض کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے وحی کے نسخے سے ہوگا، اور اس کا ملنے کا ذریعہ، واحد ذریعہ، انبیاء کرام، اور ان میں سب سے محفوظ اور سب سے بہترین نسخہ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ بتایا اس میں اللہ کی توحید، اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اس سے محبت کے طریقے، عبادت کے طریقے، اور اللہ کا کلام قرآن مجید، اس کی بتائی ہوئی دعائیں، یہ ساری چیزیں انبیاء سے ملتی ہے۔ اور کوئی شخص اللہ کو جو نہ پہچانے، یہ جملہ بھی جو پچھلے جملے کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ انسان کو چین سکون اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک اپنے رب کو نہ پہچانے۔ معرفت رب کے بغیر کوئی انسان سکون نہیں پا سکتا۔ اور معرفت رب کیسے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کے کاموں کو صحیح طریقے سے جاننے سے۔ اجمالی طور سے ہر انسان، دنیا کا کوئی جاہل سے جاہل ہو، انسان ہو، کھیت میں کام کرنے والا ہو، فیکٹری اور سائنس کے اعلیٰ ریسرچ روم میں کام کرنے والا ہو، عقلی طور سے، موٹے طور سے، اجمالی طور سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کی پسند ناپسند، شریعت کیا ہے، ساری تفصیلات انبیاء کے ذریعے سے، اس کی وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا قرآن کے ذریعے سے اور نبی کے ذریعے سے ہی انسان کو اللہ دل کی بیماریوں کا علاج معلوم ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے انسان کی کفر کا، شرک کا، شبہات کا علاج کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ہماری ضرورتوں کا جواب ہے۔ شروعات میں نے کی تھی کہ انسان کمزور ہے، ضرورت مند ہے اللہ کا، ہمارا دل بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، ہم کو کامیاب ہونا ہے تو ان بیماریوں سے بچنا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا کی ضروریات میں۔
جسم کو بھی بیماریوں سے بچانا اور اس سے بڑھ کر دل کو بیماریوں سے بچانا، یہ دل کی بیماریوں سے بچانا زیادہ اہم ہے، اور ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن ہے، اور قرآن میں ایک مرکزی حیثیت سورۃ الفاتحہ کو حاصل ہے، اور یہ دل کی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور بعض اہل علم جو کچھ لوگ نہیں مانتے کہ جسمانی بیماریوں کے علاج میں بھی کارگر ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں جو تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو جامع صورت بنایا اور اس کی جو تاثیر بنایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو انعام یافتہ ہے۔ آگے جو دعا بتائی گئی ہے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا پروردگار، اس پر قائم رکھ، ہدایت دے۔ اور کون سے صراط مستقیم؟ وہ جن پر تو نے انعام دیا، ان کا راستہ۔ کون ہے انعام والے؟ سورہ نساء میں بتایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور آگے کے سیاق و سباق سے، تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم والے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کو دین کا صحیح علم بھی ملا۔ دھیان سے، سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت ایسی ہے جس پر کئی مطلب ہفتوں بولا جا سکتا ہے، اور لوگوں نے موٹی موٹی کتاب لکھی ہے صرف اس سورہ کریمہ کی تفسیر میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ترجمہ، پہلے جلد لکھی ترجمان القرآن موٹی، صرف سورہ فاتحہ۔ ابراہیم میر سیالکوٹی نے لکھی، اور علماء نے لکھی موٹی موٹی تفسیر صرف سورۃ الفاتحہ کی۔ تو میں بہت ہی سمیٹ رہا ہوں، ہم لوگ کچھ چیزیں ہی صرف جان رہے ہیں۔ تو بہرحال انعام یافتہ لوگوں میں انعام یافتہ وہ ہیں صراط مستقیم، صحابہ، تابعین اور انبیاء کا طریقہ پر چلنے والے، جو صحیح علم کے حامل ہو اور صحیح عمل کرنے والے ہو۔ علم صحیح ہدایت ہے، عمل صحیح عمل صالح ہے۔ انہی کو قرآن میں جگہ جگہ کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں، یہی لوگ جنت میں جائیں گے، انہی لوگوں کے لیے خوشیاں ہیں، یہی اللہ کے مقرب ہیں، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں جو بتایا گیا ایمان اور عمل صالح۔ تو انعام یافتہ کون ہے؟ جو ایمان والے۔ ایمان کون سا؟ جو نبیوں والا ہے، اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، سب صحیح ایمان والے نہیں ہیں۔ صحیح ایمان والے وہ ہیں جو صحیح وحی کے مطابق ایمان اختیار کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق دین کو اختیار کرتے ہیں، جن کا علم صحیح ہے۔ تو انعام یافتہ وہ ہیں جو صحیح علم والے، اور صحیح علم کے ساتھ صحیح عمل کرنے والے، عمل صالح والے۔ اور پھر اس کے بعد کہا، دعا میں سکھایا کہ ان لوگوں کے راستے پہ پروردگار نہ چلا جو مغضوب علیہم ہے اور جو ضالین ہے۔ کون ہے مغضوب علیہم؟ جن کو غضب نازل ہوا۔ ہاں، ان میں بہت واضح طور سے یہ صفت پائی گئی یہودیوں پر۔ آج جو سورہ پڑھی گئی، جو تلاوتیں کی گئی، اس میں ہے وباء بغضب علی غضب، کہ یہ یہود غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ تو اہل علم نے کہا کہ یہود کے اندر گمراہیاں بھی تھی، دوسری بیماریاں بھی تھی، لیکن غضب کا حقدار زیادہ تھے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ قوم تھی جو علم ہوتے ہوئے، صحیح علم تھا ان کے پاس، علم ہوتے ہوئے گمراہ تھی، صحیح بات کو جان کر بھی مانتے نہیں تھے۔ ایسے دسیوں بیسیوں دلائل موجود ہے کہ ان کے علماء، ان کے عوام قدم قدم پر یہ اعتراف کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہے جس کا ذکر ہماری کتاب میں توریت میں موجود ہے۔ قرآن کا بیان بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ وہ اعتراف کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ لیکن علم تھا، قبول نہیں تھا، علم تھا، عمل نہیں تھا۔ تو جس کے پاس علم ہوگا اور عمل نہیں ہے، وہ مغضوب علیہم میں سے ہے۔ ہماری قوم میں، امت مسلمہ میں جو علماء ہے، جو جانکار ہیں اور عمل نہیں کرتے، اپنے علم کے خلاف کرتے، جانتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، ہمارے پیر صاحب، امام صاحب اور فلاں نے اس کے خلاف کہا ہے، تو قرآن حدیث کو چھوڑ کر وہ ان کی مانتے ہیں۔ اس کا مطلب علم ہے، اس کے خلاف عمل ہے۔ مغضوب علیہم کا طریقہ ہے یہ۔ ہاں، مغضوب علیہم کی گمراہی ہے، بیماری ہے۔ اور دوسرے ضالین، نصارہ میں غلبہ تھا اس کا کہ علم کے بغیر عمل کرنا، نئی نئی بدعت کرنا۔ پیر صاحب نے بتا دیا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ نہیں۔ ابھی دیکھیے رمضان میں افطار کی دعا، سحری کی دعا کہیں نہیں ہے، نیت ہے، کہیں الفاظ نہیں ہے کہ میں کل اس طریقے سے روزہ رکھوں گا۔ نیا میڈ ان انڈیا وہ ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ آج کا روزہ رکھ رہے ہیں اور دعا کیا پڑھاتے ہیں؟ اللہم انی اصوم غدا لک، اے اللہ میں کل تیرے لیے روزہ رکھوں گا۔ وہ ہندوستانی عربی ہو گئی نا، وہ فجر کے بعد سے کل ہو جائے گا، ابھی مغرب بعد سے ہمارے یہاں اسلامی طور سے کل ہوتا ہے، تو اس دن رکھے۔ تو میں نے کہا یہ میڈ ان انڈیا دعا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، علامہ ابن عربی نے کا ایک قول آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا، آئے گی کسی مناسبت سے۔ انہوں نے بہت تھوڑا سا ڈیٹیل میں کہا کہ دیکھیے بہت سے لوگ، گمراہ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی خود ساختہ دعائیں بناتے ہیں،
اور اس میں اللہ کی ایسی ایسی چیزوں سے پکارتے ہیں، ناموں سے، جو اللہ اور رسول نے بتایا ہی نہیں ہے. ہاں، اور انہوں نے کئی خرابیاں بتا کر یہ آگے آخری میں تلقین کی ہے کہ یاد رکھیے مسلمان مردوں اور عورتوں سے کہا ہے وہی دعائیں مانگیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اس سے زیادہ اچھی دعا، جامع دعا، مفید دعا ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ اور رسول نے بتائی. یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، میری ایک بات رہ گئی کہ یہ جو اس میں جو دعا ہے، علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے کئی علماء نے کہا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے جو کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ بندے کے لیے سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ اہم یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. کیوں؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے. ہم ہندو گھر میں پیدا ہوتے، ہر چیز کو پوچھتے، جانوروں کو پوچھتے، جتنے کنکر اتنے شنکر. عیسائی گھر میں پیدا ہوتے، اللہ کو تین مانتے، خدا تین، الہ تین مانتے، ہاں، اور اسی کو صحیح سمجھتے، توحید کا رد کرتے. یہودی گھر میں پیدا ہوتے، بیک مذہب میں پیدا، کیا مانتے؟ تو صراط مستقیم اللہ نے ہمیں دیا. عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں عربی میں اہدنا الصراط المستقیم، یہاں صلہ نہیں ہے، حرف جر اور صلہ، تو یہاں صلہ دو ہو سکتا ہے، الی الصراط المستقیم اور فی الصراط المستقیم. ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر، ایک معنی ہوگا الی کا، اور اگر فی ہوتا عربی کا تو اہدنا فی الصراط المستقیم، صراط مستقیم میں ہم کو ہدایت دے، لفظی ترجمہ. تو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صلے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے دونوں صلہ لگا کے یہاں معنی پایا جاتا ہے. پہلے صلے کے معنی میں یہ مطلب ہوگا کہ اے اللہ، دنیا میں بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں، بہت سے مذہب ہیں، ان مذاہب میں ہمیں وہ مذہب دکھا، چلا اس پہ چلا جو تیرا پسندیدہ ہے، جو تیرے ہاں قابل قبول ہے. اور اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں مقبول دین، پسندیدہ دین اسلام ہے. اور قرآن نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں، تو یہ صراط مستقیم مذاہب میں صحیح مذہب بتا رب العالمین. اہدنا الصراط المستقیم کا ایک مطلب یہ، اور فی والا اگر کہ اہدنا فی الصراط، تو عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں بہت سارے مسلک ہیں. یہاں رافضیت ہے، دروزیت ہے، نصیریت ہے، جہمیت ہے، اعتزال ہے، صوفیت ہے، ہاں، اور بہت سے مسلک ہیں. تو الگ الگ اسلام کے ایڈیشن بن گئے، شکلیں بن گئی ہیں. تو پروردگار ہمیں وہ راستہ بتا جو تیرے نزدیک صراط مستقیم ہے، جو تو نے اتارا، جو تیرے رسول نے اختیار کیا، تیرے صحابہ نے، رسول کے صحابہ نے اختیار کیا، وہ صراط مستقیم. چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیو، میں نے اس سے پہلے بھی شاید کہا ہے. ہاں، ابھی ایک مدرسے میں، جامعہ مدینہ میں نے کہا، ہمارے استاذ کہا کرتے کہ اگر ہم پوری زندگی اپنے اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، جان مال سب کچھ، صرف اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے میں سب خرچ کر دیں تو نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان اور مسلمانوں میں قرآن حدیث کو ماننے والا، توحید کا علم بردار مسلمان بنایا. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں دنیا میں. ہاں، اور یہی دعا ہر ٹائم. آج کتنے فتنے ہیں، یلغار ہیں، ہمارے نوجوان بھٹک رہے ہیں، کیسے کیسے گمراہ لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ہاں، ہم سمجھانا چاہیں تو ہم سے بحث کرتے ہیں. ہاں، یہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی کتنی ضرورت ہے سوچئے. کوئی منکر حدیث بن جا رہا ہے، کوئی صحابہ کو گالی دینے والے کو فارورڈ کرتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، کوئی وحدت الوجود کے عقیدے کی تائید کرنے والے کے دروس کو پسند کرتا ہے. ہاں، الگ الگ گمراہیوں کے فتنے الگ الگ شکل میں آ رہے ہیں، روز پیدا ہوتے ہیں. تو ایسے میں یہ ضرورت ہے کہ ہم یہ دعا مانگیں. سورہ آل عمران میں جو ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی، اے دلوں کو پلٹنے والے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے. اہدنا الصراط المستقیم. اور کون سا راستہ ہے؟ وہ عمل ہے جن کے پاس صحیح علم بھی ہو اور صحیح عمل بھی ہو. تو چنانچہ یہ جاننے کے بعد وہ کہتے کہ اس لیے سورہ فاتحہ جو ہے ان دونوں بیماریوں کا علاج ہے. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں اس کے علاج کے لیے جو چیزیں ضروری ہے پوری کی پوری اس میں موجود ہے سورہ فاتحہ میں. ایک اور بات یاد آ رہی ہے، بھول گیا، بے جوڑ بول دوں کہ میں نے کہا دعا جو ہے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا سورۃ. اور دعا کے آداب میں سے سورہ فاتحہ سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو پہلے کوئی نیکی کی جائے، کم سے کم اللہ کی حمد تعریف کی جائے، پھر اللہ سے مانگا جائے. یہ ایک آداب دعا کا حصہ ہوا.
دوسرے اس سورہ کے سورۃ الصلاۃ صحابہ کرام کہتے تھے، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی کہ میں نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ لی ہے۔ نماز الصلاۃ یہاں سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، سبھی مسلک کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں ہندوستان میں، وہ کہتے تھے کہ اس حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ نے نماز کو سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، رکن۔ اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نماز کو آدھی آدھی بانٹ لیا۔ الحمدللہ رب العالمین وہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے رب نے، میرے بندے نے حمد بیان کی میری۔ دوسرا الرحمن الرحیم کہتا ہے تو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، میرے مجد نے مجھ سے مجد اور بزرگی بیان کی۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کہ یہ میرے بندے اور میرے بیچ میں ہے اور یہ آدھی آدھی ہے۔ پھر جو آخری دعا کرتا ہے تو کہتا ہے میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں دوں گا۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا۔ یہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آدھی آدھی اپنے اور بندے کے درمیان ہے۔ تو بہرحال یہ ہم بحث کر رہے تھے کہ یہ دلوں کا علاج ہے۔ اب یہ جو دو قوموں کا ذکر کیا، یہ جو غضب کے لائق بنے اور ایک گمراہ ہوئے، یہ کیوں ہوئے؟ دلوں کی بیماری کی وجہ سے۔ اور علم صحیح اور عمل صحیح کی بنیاد پر دلوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا دلوں کی بیماری پر کے علاج پر، شفا پر مشتمل ہونا اس طرح سے ہے کہ یہ کامل طور سے شفا کا نسخہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دلوں کی بیماری جتنی بھی ہے وہ اس کا مدار دو بنیادوں پہ ہے۔ ہمارے دل جو بیمار ہوتے ہیں اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک فساد علم اور فساد قصد۔ ایک فساد علم اور دوسرا فساد قصد، یعنی علم کا بگاڑ، غلط علم آدمی کو حاصل ہو گیا۔ قرآن نہیں ہے، قرآن کا معنی سمجھ رہا ہے آدمی توڑ مروڑ کے، حدیث نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، یا حدیث کا غلط مطلب سمجھ رہا ہے۔ تو علم کی خرابی سے انسان کی گمراہی آتی ہے نمبر ایک، اور دوسرے انسان کی نیت، قصد و ارادے سے خرابی آتی ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا دَاءَانِ قَاتِلَانِ، ان دونوں بیماریوں، ان دونوں بنیادوں پر دو بڑی بیماریاں اس پر مرتب ہوتی ہیں۔ فساد علم نہ ہونے سے ایک بیماری ہوتی ہے ضلالت و گمراہی، اور فساد قصد، نیت کے خراب ہونے سے جو ہے یہ اس کے نتیجے میں انسان کے ذہن میں غضب اور تکبر آتا ہے۔ یہ دونوں بیماریاں، یہ دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا سمجھ لیجئے کہ اس کی بنیاد ہے۔ چنانچہ جب آدمی کو صراط مستقیم مل جائے، بہت غور سے سنیے، جب آدمی کو صراط مستقیم جو اس میں سورہ فاتحہ میں ہم کو سکھائی گئی ہے، تو یہ گمراہی سے بھی علاج ہو جائے گا۔ جب اللہ نے ہم کو صحیح راستہ بتایا تو صحیح علم دے دیا، جب صحیح علم آ گیا تو ضلالت و گمراہی کا علاج ہو گیا۔ اسی لیے اس میں ہدایت کا سوال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو ہر بندے پر فرض کیا ہے کہ ہر وہ دن اور رات کی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھے، کیونکہ یہ انسان کی شدید ضرورت ہے۔ اور یہ ہدایت اس کے جتنی بھی بھوک انسان کی ضرورت اور حاجت ہو سکتی ہے، ان سب سے زیادہ بڑی بھوک اور ضرورت کی ہے۔ اور اس سوال پر، اس دعا کے لیے کے مقام پر بندے کے لیے کوئی دوسری دعا اس کے جیسی اس کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح علامہ ابن قیم کہتے ہیں زاد المعاد میں، وبالجملہ حاصل کلام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں عبادت کے لیے جو اخلاص ہے اور اللہ کی جو ثنا ہے اور اپنے سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اس سے استعانت اور اس پر توکل ہے، اور یہ ساری نعمتوں کے مجامع کا سوال ہے، یہ وہ ہدایت اور یہی وہ ہدایت ہے جو کہ نعمتوں کو لاتی ہے اور سزاؤں اور عذاب کو ٹالتی ہے۔ یہ جو جملے میں نے کہا، ترجمہ کیا تھا، اپنے الفاظ میں کہوں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بیان کیا، اب ایک نظر ہلکی سی شروع سے لے، الحمدللہ رب العالمین، شروعات یہاں سے ہو رہی بسم اللہ کے بعد۔ اگر ایک انسان دنیا میں اللہ کی نعمتوں پر غور کرے، اپنے آپ میں غور کرے، جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، بیوی کا شوہر ہے، شوہر کے بیوی ہے، ان نعمتوں پہ غور کرے، تو جب سنیں کہ یہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ بندہ کسی بھی نعمت پر غور کرے، آسمان زمین پیڑ پہاڑ پر غور کرے، تو سب سے پہلا اس کے دل سے اور زبان سے جو کلمہ نکلے گا وہ یہی کہ ان چیزوں کا بنانے والا تعریف کے لائق ہے۔
یہ نیچرل بات ہے، تو یہ نیچرل شروعات ہے. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. اللہ الہ سے بنا ہے، اللہ کا اسم خاص ہے، اسم ذات ہے. اسم الجلالہ کہتے ہیں اس کو، عربی زبان میں لوگ عام طور پر تذکرہ کرتے ہیں کہ اسم الجلالہ، جلالت و عظمت والا نام، تو سارے ناموں کو اس کی طرف پھیرا جاتا ہے. تو الہ سے بنا ہے، الہ کا معبود وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے. تو الہ یا اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت آ گئی. الحمدللہ کہا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے سارے کمالات اور اس کے اسماء و صفات کا اثبات ہوا. رب العالمین کہا تو رب کہنے سے اللہ کی ربوبیت آ گئی. اللہ کی جب ہم توحید کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں تو ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. تو ربوبیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام آتے ہیں، مطلب وہی روزی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، بارش برساتا ہے، بیماری دیتا ہے، شفا دیتا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے. یہ اس کے سارے کام ہیں جو ربوبیت پہ آتے ہیں. تو رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار. اب تمام جہان عالم کہتے ہیں، اللہ کے سوا کائنات میں جو بھی موجود ہے وہ عالم ہے. اور یہاں عالمین کہا تو کہا ایک ایک مخلوق کی ایک ایک جنس کو عالم کا. فرشتے ایک عالم ہے، انسان ایک عالم ہے، جن ایک عالم ہے، پرندے ایک عالم ہے، پرندوں کی مختلف قسمیں، آبی حیوانات ایک عالم ہے، انسان جسم زمین پر چلنے والے ایک عالم ہے، درخت، پیڑ پودے، پہاڑ وغیرہ وغیرہ سب الگ الگ عالم ہے. بہت سارے جانور، کیڑے مکوڑے جو ہم نہیں جانتے، سب عالم ہے. اللہ سب کا پروردگار ہے. تو پہلے پھر سے دیکھیے، تمام تعریف اللہ کے لیے. کیوں؟ آگے ایک اللہ کا تعارف بھی ہو رہا ہے اور دلیل بھی ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے. اب یہ اللہ کے رب ہونے پر غور کیجئے. اس پر میں کہوں گا اپنے نوجوان ساتھیوں سے، یہ جو بہت ساری فضول باتوں میں ہم لوگ وقت گزارتے ہیں، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات، صحیح علماء کی رہنمائی میں کتابوں پر غور کیجئے. بہت مزہ آئے گا، سکون ملے گا، دل کو لذت ملے گی. میں نے کئی مرتبہ قول نقل کیا تھا گزشتہ سال بھی. سلف کہتے تھے کہ وہ بہت بدقسمت انسان ہے جو دنیا میں آیا اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کا مزہ چکے بغیر چلا گیا. تو کہا کہ سب سے لذیذ نعمت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے لذیذ نعمت اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے، اور پہچان کر اللہ سے انسیت اور قربت حاصل کرنا. اس سے زیادہ لذت والی کوئی دوسری نعمت ہے ہی نہیں. اسی کو اللہ کے رسول جگہ جگہ کہتے ہیں کہ ایمان کی لذت جس نے چکھ لی. اب یہ لذت ایسی ہے جو چکھے گا وہی سمجھے گا، جس نے چکھا نہیں ہے، جو محروم ہے، وہ سمجھے گا ہی نہیں اس میں کیا مزہ ہے. تو بہرحال الحمدللہ جب ہم نے کہا اللہ کی تعریف آ گئی، للہ اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا، رب العالمین میں ربوبیت آ گئی، اور عالمین سے اللہ کا تعارف. ہم اپنے ارد گرد جو بھی دیکھ رہے ہیں، جو بھی جان رہے ہیں، جس کے بارے میں بھی تھوڑا غور و فکر کر رہے ہیں، سائنسی تحقیق کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے غور کر رہے ہیں، دیکھ کر غور کر رہے ہیں. جب غور کریں گے تو اللہ کی ربوبیت کا پتہ چلے گا. ابھی ٹی وی چینل پہ وہ جاوید اختر اور کوئی ندوی صاحب، مفتی صاحب تھے، ان کا سنا مقابلہ، وہ مناظرہ مباحثہ ہوا. افسوس کہ میں سن نہیں سکا، اس پہ لوگ کچھ تبصرے اور وہ کر رہے ہیں، علم کلام کا استعمال کیا اور وغیرہ وغیرہ. وہ سب چھوڑیے، لیکن جاوید اختر جیسے ملحد الہاد کو اختیار کرنا. اور ہمارے آج کل میں سن رہا ہوں کچھ نوجوانوں میں اس کا اثر ہے. 3-4 روز پہلے مجھے ممبئی سے ایک فون آیا، گھنے مسلم علاقے میں رہنے والا، علاقے میں قرآن حدیث اور مسجدوں کی بھرپور بھرمار ہے. اس نے کہا کہ میری بڑی بہن جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھ پر میرے دل میں اللہ پر یقین نہیں آتا، اور یہ بھی کہتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ میں زندہ. ایک مسلمان گھر کی لڑکی بول رہی ہے، چھوٹا بھائی مجھ سے سوال کر رہا ہے، اس کا چھوٹا بھائی، کہ وہ کہتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دل قبول نہیں کرتا، یقین نہیں ہوتا. بتائیے آج ہم تصور کر سکتے ہیں یہ ٹی وی چینل، یہ فتنے، یہ الغار، جاوید اختر جیسے لوگ جو اونچائی کے مقام پر بیٹھے، جن کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، بتایا جاتا ہے جو ہے وہ نہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں یہ ہمارے گلیمر والے. میں نے پوچھا کہ وہ کیا پڑھتی ہے تو بتایا کہ وہ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہے، میڈیکل لائن میں. یہ کوئی ایک قصہ نہیں، میں نے اپنے ایک دوست سے ذکر کہا کہ یہ کوئی ایک قصہ نہیں ہے. آج بہت بڑی یہ الحاد اور بے دینی کی یہ ایک یلغار ہے. اور یہی جو ہم قرآن اور حدیث کی باتوں سے دور ہیں، پڑھنے سے بھاگتے ہیں، اس میں اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، اور جس میں مزہ آتا ہے فلموں میں، ٹی وی میں، گندی چیزوں میں، ایسے دوست و احباب میں جن کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، اللہ کے دین کا علم نہیں ہے. تو یہی سب اثرات ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیو. اب رب العالمین یہ میں نے یہاں کیوں چھیڑا؟ میں سب سے کہوں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، بہت مزہ آتا ہے سننے میں بھی، بیان کرنے میں. اللہ کی ربوبیت جہاں آپ دیکھیں، اللہ کی ربوبیت، کیسی کیسی دلیلیں. وہ میں کچھ بیان کروں، وقت زیادہ چلا جائے گا، پھر کسی ٹائم
بعد میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ دلیلوں میں آئے گا تو انشاءاللہ ذکر کروں گا. ایک صرف ذکر کروں کہ ایک عرب دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے کیف عرفت ربک، تم نے اپنے حدیثوں میں بیان کیا جاتا ہے تو بہت سے علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے رب کو تم نے کیسے پہچانا. تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اسے کہا اتدل البعرۃ علی البعیر، کہ کیا اونٹ کی مینگنی، اونٹ کا جو گوبر یا مینگنی ہوتی ہے بعرہ کہتے ہیں عربی میں، کہ بعرہ اونٹ کی مینگنی بتاتی ہے کہ اونٹ تھا. اگر آپ گوبر دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے نا کہ یہاں گائے بیل یا جو بھی جس کا گوبر ہے وہ گزرا ہے. کہا کہ گوبر دیکھ کے جانور کا پتہ چلتا ہے. وتدل المسیر تدل السیر، کیا ہے مسیر علی المسیر، کہ پیر کا نشان، چلنے کا نشان بتاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، یہ ہم کو پتہ چلتا ہے. تو اب سوچو فسماء ذات ابراج، تو یہ برجوں والا آسمان، وبحار ذات امواج، اور یہ موجوں والے سمندر، وارض ذات فجاج، اور یہ راستوں والی زمین. افلا تدل علی اللطیف الخبیر، کیا لطیف خبیر کا یہ پتہ نہیں دے رہی ہے؟ ہاں، گوبر دیکھ کے آپ کہتے جانور گزرا تھا، آسمان دیکھ کے آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بنانے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا کوئی ہے؟ کتنی. اسی لیے سورہ ابراہیم میں جو اللہ نے سوال کیا، قالت لہم رسلہم، قوموں سے ان کے رسول نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں تم شک کر رہے ہو، سوال کر رہے ہو؟ جاوید اختر کو بھی جوڑ لیجئے. اللہ کے بارے میں، بنانے والے کے بارے میں، جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے. آسمان زمین تو دیکھ رہے ہو نا، تم نے بنایا، تمہارے ابا نے بنایا، کس نے بنایا؟ غور کیجئے. یہ سب تو دنیا کے انسانوں سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے بنے. تو جو لوگ تھے ہی نہیں، حضرت عیسیٰ بھی آ گئے، حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اولیاء اور صالحین بھی آ گئے. یہ تھے ہی نہیں، تو یہ جو تھے نہیں تو بنانے والے کیسے ہو سکتے؟ اس کا بنانے والا وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہے، وہی ہے رب العالمین. وہی رب العالمین ہے جو ماں کے پیٹ میں ہم تھے تب بھی ہم اگر یہاں چادر اوڑھ لیں تو دم گھٹنے لگا، لیکن بچے دانی میں ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے میں 4 مہینہ پورے ہونے پہ روح ڈال دی گئی، تب سے وہ سانس لے رہا ہے. وہاں آکسیجن کا سانس لینے کا انتظام جو کرتا ہے وہ ہے ہمارا رب العالمین. جو مٹی کے اندر کوئی کیڑا ہے اس کو بھی غذا کا انتظام کر کے دیتا ہے، وہ ہے رب العالمین. جو پرندوں چرندوں کو سوچئے، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو آپ اگر دعوت دے کھانا کھلائیں. ایک حیدرآباد شہر کو ہم ایک ٹائم کھانا کھلا سکتے ہیں کہ کوئی اگر کھلا بھی تو کتنے دن کھلائے گا، کتنے ٹائم کھلائے گا؟ کتنے مخلوقات ہیں. یہ صرف کھلانے کی بات ہے، اور ربوبیت میں صرف کھلانا نہیں ہے، ہر ضرورت پوری کرنا، بیماری سے شفا دینا، بارش برسانا، سورج چاند ستاروں کا طلوع غروب، موسموں کی تبدیلی، ہماری دوسری ضروریات، ہمارے جذبات کی ضروریات، اور ہدایت بھی ایک ربوبیت عامہ ہے جو دنیا میں کافر مسلمان سب کو مل رہا ہے کہ اللہ نے کھانا پینا پانی وغیرہ جو کچھ دیا، غذا دوا سب لوگ استعمال کر رہے ہیں، مشرک بھی کافر بھی، اللہ کو ماننے والے بھی نہیں ماننے والے بھی. یہ اللہ کی ربوبیت عامہ ہے جو سب کو مل رہی ہے. اور ایک ہے ربوبیت خاصہ، خاص ربوبیت، یہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے، یعنی ہدایت، علم صحیح، عمل صالح کی توفیق، دین اسلام کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق. یہ سب کو نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ منتخب بندوں کو دیتا ہے. اس حدیث میں اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی جسے نہیں پسند کرتا، اور دین اس کو دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. تو یہ قرآن اگر ہم کو ملا ہے اور ہم کو توفیق مل رہی کہ سیکھیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شیخ نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں کس طریقے سے دلوں کی بیماری کا علاج ہے، کیونکہ بنیاد جو ہے فساد کیا ہے، علم ہے، اور فساد قصد ہے. فساد علم سے انسان کے اندر جو بیماری پیدا ہوتی ہے ضلالت. اب ضلالت کی بہت سی شکلیں ہیں، گمراہی. اور فساد قصد سے انسان کے اندر غضب پیدا ہوتا ہے، غضب. اب جب غضب، غصہ آ گیا، انسان غصے سے مغلوب آ گیا، اسی میں کبھی گھمنڈ آتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. غضب میں انسان دین کو ٹھکراتا ہے، مانتا نہیں ہے. تو لہذا یہ جب صراط مستقیم انسان کو مل جائے گا تو ان دونوں بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. چنانچہ سورہ فاتحہ میں یہ اخلاص ہے، الحمدللہ رب العالمین. جب آپ نے اللہ کی تعریف کی کہ پالنے والا وہی ہے، تعریف کے لائق وہی ہے، الرحمن الرحیم وہی، الرحمن الرحیم نہایت مہربان. صرف پالا ہی نہیں، ہم کو صرف کھانا پینا نہیں دے رہا ہے، ضرورت کی چیزیں، بلکہ اللہ ہم پر رحم کرتا ہے. غلطی کرتے چھوٹ دیتا ہے، موقع دیتا ہے، فوراً ذلیل رسوا نہیں کرتا، فوراً عذاب میں گرفتار نہیں کرتا. ایک بار پھر اسلام دیتا ہے، اور پھر رحم. ہر اللہ کے
رحمت اور اس کو دیکھیں ہر طرف نظر آئے گی. اسی لیے دو نام اور جامع نام الرحمن الرحیم, ان کی تفصیل میں فی الحال نہیں جا سکتا, وقت نہیں ہے, لیکن بڑا شاندار ہے. پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے, ایک کو دنیا میں اتارا. وہ رحم اللہ کی مخلوق ہے رحمت, ہاں, اور اسی کی بنیاد پہ ساری دنیا میں محبتیں ہیں. مائیں اپنے بچوں سے شفقت کرتی ہے, جانوروں میں بھی ہے, 99 اللہ کے پاس ہے. تو یہ تو مخلوق ہے. اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا اللہ کی صفت ہے جو مخلوق نہیں ہے. اللہ جب سے ہے ہمیشہ سے, جب سے نہیں ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ سے اس کی صفات بھی ہے, اور اس کی رحمت بے پایا ہے. بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اگر کافر بندہ بھی اللہ کی رحمت کو جان جائے تو وہ اللہ یہ امید کرنے لگے کہ مجھے معاف کر دے گا, جنت میں ڈال دے گا. اور اگر مومن بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور پکڑ کو جان جائے تو یہ ڈر جائے گا کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا. تو امید بھی ہو, خوف بھی ہو. الرحمن الرحیم. تو ان 2 جملوں میں دیکھیے, یہ پہلے ہی جملے میں علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے کہا, اور میں نے تھوڑی تشریح کی کوشش کی کہ توحید کی 3 قسمیں آ گئی اسٹارٹ میں ہی قرآن کے. الحمدللہ رب العالمین میں 3 توحید آ گئی. اللہ توحید الوہیت, رب العالمین توحید ربوبیت, الحمدللہ توحید اسماء و صفات. ساری خوبیاں اس لیے, ساری تعریف اس لیے کہ ساری خوبیاں ہیں. اور آگے الرحمن الرحیم نام بھی آ گئے 2, اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. اس کے بعد کہا مالک یوم الدین. ہاں, اللہ رب ہے تمام تعریفوں کے لائق, اللہ رحمان الرحیم ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب نے اور رحمان الرحیم نے ہم کو جو کچھ دیا ہے بس کھیل مذاق کے لیے دیا ہے, اس پر کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوگی. نہیں, یہ امانت ہے, دین امانت ہے, قرآن امانت ہے. اب اگر آپ اور ہم صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزارتے ہیں تو قیامت کا دن آئے گا جس دن زمین اللہ کی مٹھی میں اور 7 آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے, اور پوچھے گا, کہے گا کہ میں ہوں بادشاہ, ہاں, مالک یوم الدین, میں ہوں آج کے دن کا, فیصلے کے دن کا مالک. کہاں ہے زمین کے بادشاہ, کہاں ہے زمین کے ظالم و جابر لوگ؟ حساب دینا پڑے گا. اب کسی کی نہیں چلے. دنیا میں کچھ لوگوں کو کچھ اختیار دے رکھا ہے تو یہ اپنے آپ کو رب اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں, فرعون, نمرود اور نہ جانے کون کون. ہاں, آج کل ہے نا کچھ لوگ, دیکھیے. تو اللہ نے کہا قیامت کے دن یہ اختیارات ختم ہو جائیں گے, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے. کوئی زبان نہیں کھولے گا یہاں تک کہ انبیاء اور رسول بھی, مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے گا. تو مالک یوم الدین ہے, رب العالمین, پروردگار تو ہے, ساری تعریف کے لائق ہے, الرحمن الرحیم ہے, مالک یوم الدین ہے. اس لیے میری عبادتوں کا لائق تو ہی ہے, میری ضرورتوں کو پورا کرنے کی طاقت تیرے ہی اندر ہے. اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس میں جو تشریحات ہیں بڑی زبردست ہے, تھوڑی تفصیلیں میں اپنے الفاظ میں مختصراً سمیٹ رہا ہوں. ایاک, میں نے کہا کہ یہ سب سے جامع کلمہ ہے. شریعت کے جتنے بھی تقاضوں پر ہم عمل کرتے ہیں یہ 2 کلمے میں سب سمٹے ہوئے ہیں. ایاک نعبد, یہ وہی ہے جو ہم لا الہ الا اللہ میں کہتے ہیں, صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہاں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب تو ہی رب ہے, تو ہی تعریفوں کے لائق ہے, تو ہی رحمان رحیم ہے, تو ہی قیامت کے دن بدلہ دینے والا, حساب لینے والا ہے, تو کسی اور سے کیا سروکار, کون کیا کرے گا؟ نہ دنیا میں وہ پالتا ہے, نہ آخرت میں وہ دینے حساب لینے والا ہے. دنیا میں پالنے پوسنے اور سارے انتظامات سے لے کے قیامت کی جزا و سزا تیرے ہی ہاتھ میں ہے. کسی کے پاس ایک حبہ نہیں ہے, ایک دانہ نہیں ہے, نہ کوئی چیز چھین سکتا ہے, نہ کوئی چیز کوئی دے سکتا ہے. کھجور کی گٹلی کا مالک بھی کوئی نہیں ہے, اس کے چھلکے کا مالک نہیں ہے, جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے, قرآن نے کہا. اس لیے ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت مانے تذلل, جھکنا. تو جو چاہتا ہے ویسے ہی کریں گے. ہاں, تو جو چاہتا ہے, تو نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا توحید کے لیے, تو ہم تیری عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ انسان کو, ہمارے آپ کو جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو اس کو ہم اپنی زندگی کے مقصد سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں. اللہ نے اسی کے لیے پیدا کیا. اسی کو بیان کرنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے طاقتور کلمہ. 7 آسمان 7 زمین ایک پڑھنے میں رکھے جائیں اور ساری مخلوقات, اور لا الہ الا اللہ دوسرے پڑھنے میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھاری ہوگا. اتنا وزن کیوں ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے, کلمہ اخلاص ہے, کلمہ تقویٰ ہے, اس کے اور بھی فضائل ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے کہا ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم دے رہا ہے. وہ ایاک نستعین, اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے, تجھ سے ہی. اب دونوں میں تعلق کیا ہے؟ بڑا غضب کا, کئی الگ الگ تفسیر پڑھیے, علماء نے الگ الگ نقطے بیان کیے, میں سب کو سمیٹ نہیں پاؤں گا. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اس میں معنی آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا, کہ اللہ تیرے سوا کسی کی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں جو ہمارے حالات کو بدل دے, سنوار دے. ہاں, تو جب تیرے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے, اس لیے تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں, تجھ سے ہی توکل کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اب اگر کوئی جا کے کسی قبر پہ مانگ رہا ہے,
کوئی تعویذ لٹکا کے اس سے امید باندھ رہا ہے تو کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے. ایاک نستعین نہیں کر رہا ہے, وہ نہیں بول سکتا. یہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے, دعا کرتا ہے, استغاثہ استعاذہ کر رہا ہے, قبروں پہ جا کے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں, ان کے سامنے نظر نیاز کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, ان کے نام پر ذبیحہ کرتے ہیں, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا ان کا غلط ہے, بے مطلب ہے, کوئی وزن نہیں ہے. تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ عبادت ہم اللہ تیری ہی کرتے ہیں, لیکن عبادت کرنے کے سلسلے میں بھی ہم تیری ہی توفیق کے محتاج ہیں, اس لیے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ ہم کو توفیق دے. رمضان تو نے دے دیا, رمضان میں ہم یہاں جمع ہو گئے, لیکن ہم صحیح طریقے سے ایسی عبادت کر سکے جو تیرے یہاں مقبول ہو جائے, ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے, اس کی توفیق بھی تو ہی دے سکتا ہے. اس لیے پروردگار ہم عبادت تیری کرتے ہیں, اس کا اعتراف کرتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں, اس لیے تجھ سے ہی مانگتے ہیں کہ اس کی توفیق بھی تو ہی عطا فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہاں, اس میں کوئی وسیلے کی بات نہیں ہے, ڈائریکٹ تجھ سے مانگتے ہیں. وسیلہ جو تو نے بتایا وہی وسیلہ اختیار کرتے ہیں, تیرے اسماء و صفات کا, اپنے نیک اعمال کا, شریعت پر عمل کرنے کا. باقی جو بزرگوں کا, شخصیتوں کا وسیلہ لگاتے ہیں, وہ بھی اس آیت کا رد کر رہے ہیں کہ وہ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں, بیچ میں دوسروں کو ڈال کے ان سے مدد مانگ رہے ہیں, وہ شرک کر رہے ہیں. الگ الگ شکلوں میں ان کے درجات ہو سکتے ہیں. اب جب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں, تو پھر کیسے عبادت کریں اور عبادت پر قائم رہیں؟ اس لیے آگے دعا سکھائی. یہ اتنی تعریفات اور اعتراف کے بعد بندے نے اللہ کی تعریف کی, مجد و بیان کی, قیامت کے دن کی مالکیت کا اعتراف کیا, اپنی بندگی کا اقرار اور اعتراف کیا. اب اس کے بعد یہ مانگ رہا ہے جو اس کے زندگی موت کامیابی کی ضرورت ہے کہ صراط مستقیم پر چلا, اس پر قائم رہا. اہدنا میں دونوں معنی ہے. ہدایت کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک ہدایت وہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی, بلکہ ماں کے پیٹ سے ہر جانور کو مل جاتی ہے. ہاں, مچھلی تیرنا سیکھ جاتی ہے, مچھلی کا بچہ, پرندے ہوا میں اڑنا سیکھ جاتے ہیں. ہاں, اللہ نے جو کہا نا, الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی, جس نے پیدا کیا, ٹھیک ٹھاک بنایا, تک ہر چیز کو اندازہ مقرر کیا اور ہدایت دی. تو ہدایت ایک یہ ہے کہ ہم زندگی کے طریقے کو جان رہے ہیں, کافر مسلمان سب یہ ہدایت عامہ ہے. اور ایک ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول جو ہے تو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی. ابو جہل کو بھی بتایا, ابو بکر کو بھی بتایا, ابو بکر صدیق نے مانا, ابو جہل نے نہیں مانا, تو یہ رہنمائی ہوئی. ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق, یہ صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بھی کہا, انک لا تہدی من احببت, آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت. تو کہا اہدنا, اے اللہ تو ہدایت دے, یعنی توفیق دے, اور قائم رکھ اس پہ. کس پر؟ صراط مستقیم. میں نے اس کی تعریف کی ابھی. ہاں, کون سا راستہ؟ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے اور مغضوب علیہم ولا الضالین کا سے جو ہے ان سے بچانے والا. ہاں, اب جب ہم یہ کرتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں علامہ ابن قیم نے آگے بیان کیا کہ جو بیماریاں ہیں اس سے شفائے تام کیسے ہوتی ہے, کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو اس میں شرک دور ہو گیا. شرک میں شرک اکبر آ گئے, شرک اصغر آ گیا. ہاں, شرک اصغر میں ریاکاری ہے, ریاکاری دل کی بیماری ہے. آدمی نیکی کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, پیسہ خرچہ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں, لیکن دکھاوا کر رہا ہے. اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا سخی ہے, لیکن دل میں اس کا مقصد ہے کہ لوگ مجھ کو کہیں سخی ہے, لوگ تعریف کریں. یہ ریاکاری ہے. جب تیری عبادت ہوئی, یہ ایک علاج ہوا ریاکاری کا, یہ علاج ہوا, فساد قصد دور ہو رہا ہے. ہاں, اور جب جھکنا آیا تو غضب تکبر ختم ہو گیا, تذلل عاجزی آ گئی. میں جو کرتے ہیں لوگ, میں ایسا, میں نے یہ کیا, اور میں اس کے سامنے کیوں جھکوں, اس کی بات کیوں مانوں, وہ دوسرے مسلک کا ہے, وہ اگرچہ قرآن حدیث پیش کر رہا ہے, کیوں مانوں. جو بھی حق بات کو ٹھکراتا ہے وہ تکبر کر رہا ہے. جو بھی چھوٹی چھوٹی سنت بھی آپ نے نہیں مانی, اللہ کے رسول نے ایک آدمی سے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, کہا نہیں کھا سکتا, تو اللہ کے رسول نے بددعا دے دیتے, تجھے کبھی طاقت, تو صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے رسول کی بات تکبر کی وجہ سے نہیں مانی تھی, اس لیے اللہ آپ نے بددعا دی, اور پھر زندگی بھر اس کا ہاتھ منہ تک نہیں آیا, اللہ کے رسول کی بددعا کا یہ اثر ہوا. تو حدیث میں کہا بھی گیا کہ حق کو ٹھکرانا تکبر, الکبر غمت کیا ہے, بطر الحق وغمت الناس, حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, یہ ہے تکبر. اور اس کا علاج یہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر آگے کی دعا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ریا دور کرتا ہے. ہاں, شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سے نقل کیا علامہ ابن قیم نے کہ یہ ریا کو دور کرتا ہے, اور ایاک نستعین یہ کبریا یعنی گھمنڈ اور تکبر کو دور کرتا ہے. اور جب آدمی ریا کی بیماری سے اور تکبر اور خود پسندی کی بیماری سے علاج پا گیا, اور ضلالت اور جہالت کی بیماری سے علاج. دیکھیے ایاک نعبد جب آپ کہہ رہے ہیں
تو ریا سے اور شہرت پسندی سے کا علاج ہو رہا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جب آپ کہہ رہے ہیں تو تکبر اور گھمنڈ کا علاج ہو رہا ہے دل سے اگر کہہ رہے ہیں. پھر اب اس کے بعد جب آپ کہہ رہے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, تو صراط مستقیم جب ہم کو مل گئی تو گمراہی اور جہالت سے علاج ہو رہا ہے. جہالت اور گمراہی بڑی بیماری ہے, سب سے بڑی بیماری انسان کی فطروں کی وجہ. تو جب آپ کو صراط مستقیم مل گئی مطلب صحیح علم مل گیا, توحید مل گئی, توحید کے تقاضے مل گئے. ہاں, تو صراط مستقیم جب آپ نے کہا تو سارے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ساری بیماریاں دور ہو گئی, اور دور ہونے کے بعد آپ منعم علیہ میں ہو جائیں گے, اور اہل علم اور اہل عمل, صحیح علم اور صحیح عمل والوں میں شامل ہو جائیں گے. چنانچہ فساد علم جو ہے اور جو حق کو نہ جاننے والے ہیں, فاسد علم والے ہیں, انہوں نے حق کو جانا نہیں, اور جو حق کو جان گئے وہ صاحب صراط مستقیم اور انعام یافتہ لوگ ہو گئے. تو ان کے ہاں ظلم بھی نہیں ہوگا اور جہالت بھی نہیں ہوگی. لہذا ایسی صورت جس میں ان دونوں بیماریوں جو بنیادی بیماریاں ان کا علاج ہے, اس کا یہ حق ہے کہ اسے شفا کا نام دیا جائے. اب یہ دل کی بیماریوں کے علاج سے متعلق کچھ باتیں ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک واضح ہو گیا ہوگی بات. جسمانی بیماری کے علاج تو اس میں انہوں نے تمہیدی طور پر یہ بیان کیا کہ کچھ لوگوں کو یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے جسم کی بیماری کا علاج کیسے ہوگا, یہ تو خرافات میں سے لگتا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی شخص, یہ وہ لوگ ہیں جو ہر معاملے میں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں لیکن جو ہے ایمان نہیں رکھتے, روحانی قوت کا علاج نہیں کرتے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی عام طور سے, چاہے ہم مانیں لیکن پریکٹیکل میں ہم دیکھتے ہیں نا, روحانی قوت کا ہم اعتراف نہیں کرتے. فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, ہمارا ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے, اور پھر یہ مولوی صاحب بولتے کہ نماز پڑھو, دعا کرو. کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, مادی اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم قرآن حدیث میں ہے, دوا علاج کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ دعائیں, روزی کے حصول میں, بیماریوں کے علاج میں, مسائل کے حل کرنے میں, دشمنوں کے شر سے بچنے میں. ہاں, آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, بخاری مسلم کی. تینوں نے اپنے خالص عمل کے ذریعے سے وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا مانگی. ہر دعا پر پتھر تھوڑا تھوڑا کھسک سرک گیا اور نکلنے کا راستہ ہو گیا. ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے بیان کیا نا, یہ صحیح حدیث ہے نا. تو دعا کرنے سے پتھر, ایک پہاڑی کا, چٹان کا ٹکڑا ہل رہا ہے, ہٹ رہا ہے, تو آپ کی دعا میں یہ تاثیر ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں, واقعہ بیان کرتے ہیں, ابھی قصص الانبیاء میں جانیں گے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, کوئی نیٹ ورک نہیں, کوئی موبائل نہیں, کسی سے کانٹیکٹ نہیں. کیا کانٹیکٹ تھا؟ صرف اللہ سے. معمولی بات ہے. اللہ کے رسول حضرت فاطمہ نے کہا کہ چکی پیستے ہوئے چھالا پڑ گیا. آپ گھر جا کے بتا رہے ہیں, غلام کی بجائے تم کو اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں, بستر پہ آؤ تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ بولو. اب آج کوئی, میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج ہمارے گھروں میں ماؤں بہنوں سے کہیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں, ارے ہم گھر کی مکسچر کی اور وہ مشین, کپڑا دھلنے والی مشین, کیا بولتے ہیں, واشنگ مشین کی بات کر رہے ہیں, اور آپ سبحان اللہ الحمدللہ بتا رہے ہیں. اس کا اگر آپ غور کریں تو لاجک کانٹیکٹ ملے گا آپ کو. اس سے قوت پیدا ہوتی ہے, برکت ملتی ہے, زندگی کے مسائل حل ہونے میں آسانیاں ہوتی ہیں. ہاں, اللہ کے رسول نے کہا اگر آپ چاہتے ہو کہ رزق میں اور عمر میں برکت ہو تو رشتے جوڑو. رشتے کاٹنے سے برکت نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور یہ رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے تو اور اہتمام کرنا چاہیے, جیسے حج کے جانے سے پہلے آدمی کرتا ہے, کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے, عبادتوں کو قبول کرے. تو یہ اسی طرح تعلق سے انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ قرآن سے حسی بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا اور وہ اسے خرافات سمجھتا ہے تو حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے. اور پھر دلیل میں انہوں نے 2-3 باتیں بیان کی, ایک حدیث پیش کی اور علامہ ابن قیم کا قول پیش کیا. وہ حدیث یہ پیش کی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقریباً 30 صحابہ سفر میں تھے, ایک بستی سے گزرے. یہ بخاری وغیرہ کی روایت ہے. ہاں, کہ ایک گاؤں پہنچے تو ان سے کہا کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا. پہلے کے لوگوں میں, آج بھی جو کھیڑے دیہات کے علاقوں میں آپ جائیں گے, جنگلوں کے علاقے میں, تو وہاں ہوٹل, سرائے, قیام گاہ, لاج وغیرہ نہیں ہوتے. تو کوئی مہمان آتا ہے تو عام طور سے وہاں کے مقامی لوگ جو اس کے کھانے پینے کا, رہنے کا انتظام کرتے ہیں, وہی نظم ہوتا ہے. اور یہ حق سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ہمارے یہاں آئے تو ہم اس کا انتظام کریں, ہم اس کے یہاں جائیں گے تو وہ. اور اللہ تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کا حکم دیا ہے, اس کے اکرام کا حکم دیا ہے. تو بہرحال یہ جب وہاں گئے تو کہا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے, آپ کی ضرورت پوری نہیں کریں, ہماری بستی سے نکل جاؤ. تو ان کا جو ایریا تھا اس سے نکل کے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا. اسی درمیان ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا, کسی چیز نے ڈس لیا.
اب وہ علاج معالجہ کرے تو ان کے پاس کچھ ہوا نہیں. ان کے کچھ آدمی آئے صحابہ کے پاس اور کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے ہمارے سردار کا, تو کیا آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس رقیہ اس کا علاج ہے؟ تو کہا ہم کریں گے, لیکن ہم آپ سے اس کا معاوضہ لیں گے. جب تم نے مہمان نوازی نہیں کی تو اب ہم جب علاج کریں گے تو ہم معاوضہ لیں گے. کہا ٹھیک ہے, تو ہم جتنے لوگ ہیں اتنی بکریاں لیں گے. یہ گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا اور کہا کہ میں نے جب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی, انہیں شفا عطا کر دی. تو انہوں نے حسب وعدہ جو ہے 30 بکریاں دی. صحابہ 30 تھے تو 30 دی, لیکن پھر بھی صحابہ کرام کو ایک دل میں کھٹک تھی کہ پتہ نہیں یہ ہم صحیح لیے ہے کہ نہیں لیے. آپ غور کیجئے کہ یہ کوئی پیشہ ویشہ کے طور پہ صحابہ کے زمانے میں اختیار نہیں کیے جاتے. تو کہا پہلے ہم اللہ کے رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. آپ سے اگر پوچھا تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کو تم کو کیسے معلوم کہ یہ رقیہ ہے؟ ہاں, اللہ کے رسول نے کہا ما یدری کا انہا رقیہ, تمہیں کیسے پتا کہ یہ رقیہ ہے؟ تو اس جملے سے کچھ پھونک جھاڑ کرنے والے, دکان چلانے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھونک جھاڑ کی کچھ دعائیں اور منتر جو بتاتے تھے, کچھ لوگوں کو بتاتے تھے, کچھ کو نہیں بتاتے تھے. تو ان کو کچھ خبر لگ گئی, حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے, ان کے پاس پہنچ گیا. ہاں, تو حضرت ابو سعید خدری کو کیسے پتا؟ تو یہ کیا ضروری ہے؟ ہم کئی باتوں میں کہتے ہیں ارے تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہو گئی؟ تو یہ صحابہ کرام کے فطرت پر ہونے اور ان کے علم کی سوچ کی گہرائی کے اللہ کی توفیق سے انہیں وہ بات سمجھ میں آ گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بتائی نہیں تھی, بعد میں تائید ہو گئی. ہاں, ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کچھ بات. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دودھ پینے بچے کے سلسلے میں شادی کی بات آئی اور میرے پاس کوئی حدیث نہیں تھی. میں نے ان سے ان کو ایک فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, مطلب ہو سکتا ہے غلطی ہو. کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک آدمی نے آ کے ایک حدیث سنائی اللہ کے رسول کی اور کہا تو اس حدیث کے مطابق میرا فیصلہ تھا. کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے جو فتویٰ دیا اپنے سوجھ بوجھ سے وہی اللہ کے رسول کا فیصلہ بھی نکلا. تو ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ رقیہ ہے, تمہیں کیسے پتا؟ کلو, کھاؤ اور میرا بھی حصہ لگاؤ. اللہ کے رسول. اب اسی سے پھونک جھاڑ والوں نے جو ہے معاوضہ لینے والی, دکان چلانے والی دلیل دے دی. میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے جواز ہوتا ہے, لیکن اس سے یہ کہاں نکلا صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں کہ اس کو بطور پیشہ اختیار کر لیا. اس سے گریز کرنا چاہیے. اور میں نے دیکھا, بلکہ یہ نظر آ رہا ہے, آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں, یہاں میں نے سنا بہت لوگ ہیں کہ جو لوگ بطور پیشہ ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں ان کے یہاں کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور جو ایک طریقے سے یہ غلو ہے اور انحراف ہے, اور پھر دوسری بیماریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ اس حدیث سے کیا پتہ چلا. اور ایسے ہی ایک واقعہ حضرت خارجہ بن ابی سلط, ایک صحابی ہے, ان کے ساتھ ہے کہ ایک جگہ وہ گئے, کچھ مشرک کو کسی نے ڈس لیا تھا, تو انہوں نے 3 دن تک صبح شام سورہ فاتحہ کا دم کیا اور اس سے وہ مریض اچھا ہو گیا. تو قرآن کے ذریعے سے خالص علاج کرنے کے ایسے بہت سے ثبوت ہیں. علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن قیم نے کہا کہ اس کے بہت سے تجربے ہیں. خود میرا اس سلسلے میں عجیب و غریب ترجمہ ہے, خاص طور سے جب میں حج پہ گیا مکہ تو وہاں میرے پاس علاج معالجے کی چیز و سامان نہیں تھا. تو اگر مجھے کوئی تکلیف, کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی, حرکت نہیں ہوتی تھی طواف کے درمیان اور اس کے علاوہ بھی, تو میں سورہ فاتحہ کی قرأت کی طرف جو ہے لپکتا تھا, سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے اپنے علم اور تکلیف کی جگہ اسے پھیرتا تھا. اور اس طرح کی دعائیں بھی اللہ کے رسول سے صحیح مسلم ثابت ہے کہ اگر آپ کو کہیں درد ہو رہا ہے, ایک صحابی کو آپ نے کہا 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھیے. فرض کیجیے یہاں درد ہے, درد کی جگہ پر ہاتھ رکھیے, 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کرو. تو یہی سورہ فاتحہ کے ساتھ میں نے کیا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے بدن پر کوئی کنکری ہے اور وہ کنکری گر گئی, بوجھا ختم ہو گیا, درد دور ہو گیا. یہ میں نے ایسا بہت سی مرتبہ تجربہ کیا. تو اس قسم کے تجربات شریعت میں دلیل نہیں ہے, لیکن حدیث ہم نے پیش کی, ایک نہیں 2 کی طرف اشارہ کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, اذکار, یہ جیسے دل کی بیماریوں کا, روحانی بیماریوں کا علاج ہے, ویسے ہی جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی اب ایک آدمی کو کینسر ہے, فلاں ہے, ڈھما ہے, مولوی صاحب تو یہ بول رہے ہیں, تو اس کا مطلب کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ مت, سورہ فاتحہ پڑھتے رہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک طرف دعائیں بھی کرتے تھے, دوسری طرف تدابیر بھی کرتے تھے. روزی دے, مجھے میری بھوک مٹا دے, یہ دعا کرتے ہوئے کھانا نہیں کھانا, کمائی نہیں کرنا, یہ تعلیم نہیں دی. اسباب کو بھی اختیار کیا جائے تو جن چیزوں کا تعلیم ہے, جس کی اجازت یا حکم ہے, ان تدابیر کو بھی اختیار کیا جائے گا
اور دعاؤں اور اذکار پر بھی انحصار کیا جائے گا. اور یہ آدمی کو, ایک مومن بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے مادی طور سے ہم سمجھتے ہیں, جیسے ایک آدمی جاتا ہے بازار میں, دکان چلا رہا ہے, کوئی چیز بیچتا خریدتا ہے, پیسہ کما رہا ہے, تو سمجھتا ہے کہ میں کما رہا ہوں. اہل علم نے کہا کہ اس کا یہ طریقہ روزی کمانے کا, اس سے زیادہ اس کے اندر اثر انداز اس کے گھر والوں کی, اس کے بیوی بچوں کی دعائیں اثر کر سکتی ہیں. یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہاں, وہ جو ایک حدیث ہے اللہ کے رسول نے جس میں فرمایا کہ تم کو تمہارے کمزور اور چھوٹے لوگ جو گھر میں ہیں, ضعفاء اور صغار, انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم وصغارکم. بہت اہم بات ہے. آج کل ہمارے یہاں لوگوں کو ایمان نہیں ہے کہ تم کو روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزور لوگوں اور چھوٹے لوگوں کی وجہ سے. تو اس کی تشریح میں علماء نے کئی نقطے بیان کیے کہ جو کمزور اور چھوٹے لوگ آپ کے گھر میں ہیں, سمجھ لیجیے کہ ایک بچہ پیدا ہوا, اب ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی لکھ دی تھی نا. تو وہ جو روزی لکھی ہوئی ہے اس کو ملنا ہے. آپ کما رہے ہیں تو اللہ آپ کے ذریعے اس کو پہنچا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں, نہیں, اس کا حصہ آپ کو مل رہا ہے. آپ شادی کر کے بیوی کو لا رہے ہیں, اس کی روزی جو لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا رہا ہے. آپ کو لکھی ہوئی اس کی ہے. اور پھر بیوی, بیٹی, بیٹا, ہاں, گھر میں کوئی اپاہج بچہ ہے, بھائی ہے, وہ دعا کرتے ہیں کہ میرا بھائی, میرے شوہر, میرے والد کمائی کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, پروردگار ان کے روزی میں برکت دے, ان کے ذریعے تو ہم کو دیتا ہے. یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی گھر میں گھوڑا ہوتا ہے تو گھوڑا بھی اپنے مالک کے لیے دعا کرتا ہے ہر روز اس گھر میں. تو یہ دعائیں اور یہ روحانی چیزیں ہمارے مادی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک بڑا سبب بنتی ہے. اس طریقے سے سورہ فاتحہ, قرآن کی سب سے جامع سورہ, قرآن کا افتتاح, ام الکتاب, ہمارے لیے شفا بھی ہے. پورا قرآن شفا ہے. اور اس کے آخر میں جو میں کل کے درس سے جوڑ دوں, کل جو ہونے والا ہے انشاءاللہ, کہ اس کے آخر میں جو کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, صراط مستقیم پر چلا, اور وہ لوگ جو غضب والے اور گمراہ ہیں ان کے راستے پہ نہیں. تو اب سورہ فاتحہ جیسے ہی سورہ بقرہ جیسے ہی جو شروع ہوتی ہے تو الف لام میم حروف مقطعات میں سے, اس پر گفتگو بعد میں کریں گے. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے, متقیوں کے لیے ہدایت. تم ہدایت نامہ مانگ رہے تھے, تم صراط مستقیم مانگ رہے تھے, تو اللہ نے کہا یہ پورا قرآن ہدایت ہے. کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اب متقیوں کے شروع میں 4 آیتوں میں تشریح کی, 3 آیتوں میں, اور اس کے بعد 4 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا کہ متقی یہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اور ابھی جو قرآن نازل ہوا اس سے پہلے جو نازل ہوا سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور پارہ ختم ہوا آج جو پڑھے ہم نے, اس میں بھی ہے کہ کل کیا ہے, کیا ہے, بما انزل الینا وما انزل من قبل قولوا آمنا باللہ, آپ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, وما انزل الینا, اور ہمارے پاس جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے, اور جو ہم سے پہلے ابراہیم پر, اسماعیل پر, ہاں, اور ان کے بعد یعقوب پر جو نازل کیا گیا اس پر, سارے نبیوں کو مانتے ہیں, فرق نہیں کرتے. شروع میں بھی یہ کہا, پارے کے آخر میں بھی جو آج پڑھا گیا, اور پھر ہدی للمتقین کہنے کے بعد متقیوں کی تعریف. متقی جو نہیں ہے, کافروں کا ذکر 4 آیتوں میں, پھر کافروں کے بیچ, کافر اور مومن کے بیچ میں جو لوگ ہیں منافق, ان کا 13 آیتوں میں ان کا ذکر کیا. یہ ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ یہ متقی ہے, یہ کافر ہے جو متقی کے خلاف ہے, اور یہ دونوں کے بیچ میں جو زیادہ خطرناک ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے. پھر اس کے بعد جو پہلی شروعات کی آیت تھی, تو پہلا حکم جو قرآن میں دیا سب سے زیادہ اہم چیز کا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پالا, رب العالمین, جو تمہارا رب ہے, اور تم کو اور تمہارے پہلوں کا بھی رب ہے, ماں باپ کا بھی, ہاں, اور وہ تاکہ تم بچ جاؤ, لعلکم تتقون, وہی تقوی سے, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. پھر توحید کی دلیلیں ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو بھیجا اس کا تعارف, قرآن کا تعارف, اس کو ماننے کی شکل میں جنت اور جہنم اس کا تذکرہ ہے, آپ پڑھیے. اس سے پہلے ایک اور بھی تذکرہ تھا کہ زمین میں اللہ نے خلافت دی. اب اس خلافت میں یہی ناپ رہا ہے کہ کون اللہ کے احکام پہ چلتا ہے, کون قرآن مانتا ہے, کون قرآن نہیں مانتا. جو اس کے مطابق ہوگا وہ خلافت عرضی کا حق ادا کر رہا ہے, پورا اتر رہا ہے. جو نہیں مانتا اس کا حق ادا نہیں کرتا. پھر ان آیتوں کے بعد, دلائل کے بعد, قرآن حدیث کا, توحید کا حکم دیا, رسالت کا ذکر کیا, جنت جہنم کا ذکر کیا, پھر کچھ دوسری ایمانیات کا ذکر کر کے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ وہ قوم تھی جن پر ہم نے اس سے پہلے انعامات کیے, فضیلتیں دی, ان کو یہ نعمتیں, تقریباً اب یہاں سے لے کے پارے کے آخر تک, ہاں, بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان پر کیا کیا نعمتیں دی اور انہوں نے نہیں مانا, رد کر دیا. ہاں, پھر بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ لوگ آئے, سلیمان علیہ السلام ہے, ان کی بجائے شیاطین کی بات مان رہے ہیں, جادو ٹونا کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو بھیجا, اسماعیل آئے,
काबा तामीर किया, इसका भी तस्करा हुआ पहले पारे में जो आज हमने पढ़ा है, उसका थोड़ा सा खुलासा कुछ लोग कह रहे थे कि जो पढ़ा गया उसका, तो उस तनाजुर में मैंने बहुत मुख्तसर सा ये जिक्र किया कि ये जिक्र किया, यहूद का जिक्र किया तो कहा गैरिल मगजूब का, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा तो मुत्तकियों की हिदायत, और गैरिल मगजूब कहा तो ये यहूदियों की निशानी है। और ज़ालिमीन इनका तस्करा सूरह बकरा के बाद वाली जो सूरह है सूरह आल इमरान, उसमें उनका तफसीली जिक्र है। इंशाअल्लाह कल हम सूरह बकरा की इन हिदायतों के साथ जो अगली बातों पर करेंगे। यहूद का जो तरीका है वो मगजूब अलैहिम का है, लिहाजा हमें कहा गया कि मगजूब अलैहिम ने ये गुमराहियां की, इतना इनाम अल्लाह ने किया, नहीं माना तो तुम ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करना, तुमको ये हिदायत दी जा रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही हिदायत से नवाजे और उसके साथ सही इल्म के साथ सही अमल की भी तौफीक अता फरमाए।